الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر علماء ذوی الاحترام و حاضرین و حاضرات سنی اجتماع بنام جشن غریب نواز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جن آیات کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، مجھ سے پیشتر محب گرامی محترم و مکرم حضرت مولانا ارشاد نجمی صاحب سے آپ ایمان افروز خطاب سماعت فرما رہے تھے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور پروردگار جل جلالہ زندگی کی آخری سانس تک اخلاص و للہیت کے ساتھ ہم سب کو دین متین کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت ساروں کے ذہن میں یہ بات آتی ہوگی کہ یہ بزم سجانے کی وجہ کیا ہوتی ہے، آخر یہ جلسہ کیوں رکھا جاتا ہے، بزرگوں سے نسبت کیوں رکھی جاتی ہے، اور ان جلسوں کی غرض و غایت اور مقصد کیا ہے۔ تو سب سے پہلے پوری دنیا کے انسان کا ایک کامن ایشو جو ہے، میں کچھ باتیں اس کے حوالے سے عرض کروں گا اور پھر اس کے بعد پرٹیکولر مسلمانوں کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس وقت دنیا کے اندر more than 60 to 70% لوگ اسٹریس کے اندر ہیں، تناؤ کے اندر ہیں، بے قرار ہیں، بے چین ہیں، کسی چیز میں دل نہیں لگتا، کسی بھی شعبے سے انسان تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مذہب سے انسان تعلق رکھتا ہو، جب اس کا ابتدائی دور ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میرا ٹینشن اس وقت کم ہوگا جب مجھے جاب مل جائے، میرا ٹینشن اس وقت ختم ہوگا جب مجھے ڈگری مل جائے، میرا ٹینشن اس وقت ختم ہوگا جب مجھے گھر مل جائے، میرا ٹینشن اس وقت ختم ہوگا جب میرے گھر ایک ننھا سا بچہ کھیلنے لگ جائے، میرا ٹینشن اس وقت ختم ہوگا جب میری بچی کی شادی ہو جائے، میرا ٹینشن اس وقت ختم ہوگا جب میرے پاس عالیشان مکان ہو جائے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سب کچھ آ جانے کے بعد بھی ٹینشن ہے جو جانے کا نام نہیں لیتا۔ اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ سب سے زیادہ ٹینشن میں اس وقت وہ لوگ ہیں جن کے پاس بہت کچھ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، غریب کا ٹینشن میں آنا یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ غربت کی وجہ سے وہ پریشان ہے، بیمار کا ٹینشن میں آنا یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بیماری کی وجہ سے ہے، لیکن جنرل پبلک جو بہت سارے خوشحال ہیں وہ کس چیز کے ٹینشن کے اندر ہیں؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹینشن ٹینشن ٹینشن، آپ کو حیرت ہوگی کہ امریکہ کا اگر آپ سروے کریں تو ہر چوتھا بندہ اسٹریس کا شکار ملے گا، بریٹین کا اگر آپ سروے کریں تو ہر چوتھا بندہ اسٹریس کا شکار ملے گا، اور اب تو یہ ریشو اتنا بڑھ چکا ہے کہ وہ ننھا سا بچہ جو 10 سال کا ہے جس کے سر پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے وہ بھی اسٹریس کا شکار نظر آ رہا ہے۔ اور ابھی میں نے کہیں دیکھا تھا نیوز کے اندر کہ بچوں کو تناؤ سے بچانے کے لیے کون سا فارمولا اختیار کیا جائے، یہ کوئی ڈاکٹر کا پروگرام آ رہا تھا، وہ ڈاکٹر اس کے سلسلے میں سجیشن دے رہا تھا۔ اس وقت بھی مجھے یہ خیال آیا کہ ایک ننھا سا بچہ جس کی عمر ابھی بلوغ کو نہیں پہنچی، سن بلوغ کو وہ نہیں پہنچا، اور اس کو ٹینشن کس چیز کا ہے؟ نہ بیوی کی ذمہ داری، نہ ماں باپ کو کما کر کھلانے کی ذمہ داری، نہ کمانے کی ذمہ داری، کوئی ذمہ داری نہیں، پھر اسٹریس کیوں ہے؟ تو اب بہت سارے ریزن سائیکولوجسٹ، سائیکریٹسٹ بتاتے ہیں، لیکن میں کچھ بیسک ریزن بتا دوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ریزن دنیا کے ہر مذہب کے ماننے والے اسے ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار بھی ہوں گے اور اس کو ریئلائز بھی کریں گے۔ اسٹریس کی سب سے بڑی وجہ ہے گناہ، سب سے بڑی وجہ گناہ۔ کل تک سچویشن یہ تھی کہ پاپ کا بازار اتنا گرم نہیں تھا، کل تک بچے کو پکچر دیکھنے جانا ہوتا تو چھپ کر ڈارک جگہ ڈھونڈتا، اندھیری گلیوں سے گھوم کر کے جا کر کے سینما گھر میں بیٹھتا تھا۔ اب وہ چیز نہیں ہے۔ یاد رکھیں، جتنے گناہ بڑھیں گے اتنی زندگی کے اندر بے چینی بڑھے گی، جتنے گناہ بڑھیں گے اتنی انسان کی زندگی میں بے قراری بڑھے گی، جتنے گناہ بڑھیں گے انسان کا سکون اتنا ہی ختم ہو جائے گا،
جتنا گناہ بڑھے گا انسان کی زندگی سے اطمینان اتنا ہی رخصت ہو جائے گا. اور اب پوری دنیا نے, مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ بہت ساری چیزوں پر کنٹرول کی بات ہوتی ہے لیکن اس چیز کے بارے میں کوئی کنٹرول کی بات نہیں ہو رہی, اور وہ چیز ہے جو گندگی, جو گندی پکچریں, جو یوٹیوب کے ذریعے اور بہت ساری چیزوں کے ذریعے جو بدکاری اور ننگا پن پوری سوسائٹی کے اندر پھیل رہا ہے, اور اس کے اندر نوجوان بھی, بوڑھے بھی, مرد بھی, بچے بھی, بچیاں بھی, یہ سب کے سب تباہ ہو رہے ہیں. اس کے سلسلے میں ابھی تک کسی حکومت نے کوئی قانون بنایا ہی نہیں, کوئی قانون. کسی بھی مذہب کا ماننے والا باپ اور کسی بھی مذہب کی ماننے والی ماں, اگر اس کے سینے میں ذرہ برابر بھی غیرت ہے تو بیٹا جب 14 سال کا ہوتا ہے تو باپ کی نیند اڑ جاتی ہے کہ پتہ نہیں میرا بیٹا کس راستے پر چلا جائے. بچی جوان ہوتی ہے تو ماں پریشان ہوتی ہے کہ پتہ نہیں میری بیٹی کون سی راہ اختیار کر لے. اگر آپ کہیں ایسا نہیں ہے تو رات کو 2 بجے کبھی اپنے بچے کا دروازہ کھول کر کے آپ دیکھتے ہیں اور بچہ اگر چیٹنگ کر رہا ہے یا پکچر دیکھ رہا ہے تو کیا آپ کے دل پر غصہ نہیں آتا؟ حالات بڑی تیزی سے خراب ہو رہے ہیں, برائیاں بڑی تیزی سے پھیل رہی ہیں, بدکاریاں دروازوں پر دستک دیتی ہیں, اور آپ کو معلوم ہوگا بہت سارے ایم پیز اور ایم ایل ایز کو ریزائن دینا پڑا صرف اس وجہ سے کہ وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھ کے پکچر دیکھ رہے تھے. آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہوں گے, نیوز پہ دیکھتے ہوں گے. آپ اندازہ لگائیں کیا سچویشن ہے اس وقت, اور ہم علاج کچھ کرنے جا رہے ہیں, بیماری کچھ ہے. سب سے بڑی بیماری گناہ ہے. ایک چھوٹا سا ایگزامپل میں آپ کو دوں گا. دنیا میں کوئی بھی انسان جب بھی گناہ کرے گا نا, اس کے دل کے اندر بے چینی پیدا ہوگی ہی ہوگی. کسی سائل کے, کسی بیکاری کے ہاتھ سے پیسہ چھین کر سکون نہیں ملا کرتا, لیکن کسی بیکاری کے ہاتھ میں پیسہ دے کر سکون ملا کرتا. کبھی سکون نہیں. کسی سے چھپ کر, رشوت لے کر سکون نہیں ملا کرتا, لیکن کسی غریب بچی کی شادی کرا کر کے سکون ملا کرتا. سکون اس لیے ختم ہوا کہ ہم نے پاپ کرنا شروع کر دیا, گناہ کرنے شروع کر دیے. جتنا گناہ زیادہ ہوگا بے چینی اتنی بڑھے گی, جتنا گناہ زیادہ ہوگا بے قراری اتنی بڑھے گی, جتنا گناہ زیادہ ہوگا طبیعت کے اندر اضطراب بڑھتا جائے گا, اور جتنی نیکیاں زیادہ ہوں گی اتنا ہی سکون ملتا چلا جائے گا. میں نے دنیا میں بہت کم ایسے انسان کو دیکھا ہوگا جو نیکی کر کے بے چین رہتا ہو, جو نیکی کر کے بے قرار رہتا ہو, جو نیکی کر کے پرسکون زندگی نہ گزارتا ہو. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, چھوٹا سا کمپیریزن میں آپ کے سامنے رکھوں. ایک فٹ پاتھ پر مزدوری کرنے والا انسان جب رات ہوتی ہے, نہ پنکھا ہوتا ہے, نہ اے سی ہوتا ہے, اور نہ چار دیواری ہوتی ہے, نہ شانت ماحول ہوتا ہے, نہ سکون ہوتا ہے, کچھ نہیں ہوتا, لیکن اپنی ہاتھ گاڑی فٹ پاتھ پہ لگاتا ہے اور اپنی چادر کو بچھاتا ہے, سو جاتا ہے اور کھراٹے سے نیند لیتا نظر آتا ہے. لیکن ایک سرمایہ دار ہے, اس کے گھر میں اے سی بھی ہے, اس کے گھر میں ٹی وی بھی ہے, اس کے گھر میں نرم گدا بھی ہے, اس کے گھر میں شانت ماحول بھی ہے, لیکن وہ کروٹیں بدلتا ہے, اسے نیند نہیں آتی, اسے اطمینان نہیں ملتا, اسے چین نہیں ملتا. پتہ یہ چلا کہ دولت سے تم گدا تو خرید سکتے ہو, سکون نہیں خرید سکتے, لیکن نیکی سے تم گدا تو نہیں خرید سکتے, سکون حاصل کر سکتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ
گناہ کے دلدل میں ڈوب چکی ہے. اتنا ڈوب گئے گناہوں کے اندر کہ العیاذ باللہ. مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے. ایک بزرگ تھے, ٹھنڈی کا موسم تھا, ان کے پاس بچھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی. ایک گونی تھی, اس کے اندر کافی چونٹیاں تھیں. وہ چار دیواری میں گئے اپنے گھر کے اندر اور وہ گونی بچھا دیے اور گونی پر سو گئے. تو چونٹیاں کاٹنے لگی. اب جب چونٹیاں ان کو کاٹ رہی تھی تو نیند نہیں آئی. انہوں نے سوچا یہ چونٹیاں مجھے چین کی نیند سونے نہیں دیں گی. وہ اٹھے, گونی کو لیے, دروازہ انہوں نے کھولا اور اس کے بعد وہ گونی کو انہوں نے جھٹکنا شروع کیا. جتنا زیادہ جھٹکتے گئے چونٹیاں اس گونی سے نکلنی شروع ہوئی اور گر گئی چونٹیاں. جب انہیں یہ محسوس ہوا کہ اب اس گونی میں ایک بھی چونٹی نہیں ہوگی جو مجھے کاٹے گی, تو وہ گونی لے کر کے آئے, کمرے میں انہوں نے بچھائے اور بچھا کر کے وہ سوئے. اب تو نیند آنی چاہیے, لیکن اب پہلے سے زیادہ بے چینی بڑھ گئی. پہلے چونٹیاں کاٹتی تھی, اب ضمیر کاٹ رہا ہے. اب ضمیر کاٹ رہا ہے. خیال آتا ہے دماغ کے اندر, یا اللہ میرے جسم میں گوشت بھی ہے, میرے جسم میں ہڈی بھی ہے, میرے جسم پر لباس بھی ہے, میں گھر کی چار دیواری کے اندر ہوں اور مجھے ٹھنڈی لگ رہی ہے. چونٹی میں تو نہ گوشت ہے, نہ ہڈی ہے, نہ لباس ہے, نہ بچھانے کو کچھ ہے. جب چار دیواری میں مجھے ٹھنڈی لگتی ہے تو جن چونٹیوں کو میں نے گھر کے دروازے کے باہر جھٹک دیا ان کی ٹھنڈی میں کیا حالت ہو رہی ہوگی. بس یہ ضمیر نے اندر سے آواز دی, بس بے چین ہوئے, فوراً دروازہ کھولا, گونی کو رکھ دیا, دوڑتی ہوئی چونٹیاں گونی پر آ گئی. پھر وہ گونی لے کر کمرے میں آ گئے, انہوں نے گونی بچھائی اور پھر اس کے بعد سوئے. مزے کی نیند آ گئی, سبحان اللہ. مزے کی نیند آئی. غیب سے آواز آتی ہے, میرے بندے, میرے بندے, تو نے میری ایک کمزور مخلوق جو چونٹی ہے, تو جب تیری طاقت کے مطابق اس پر تو مہربانی کیا تو میں تیرا رب ہوں, اپنی طاقت کے مطابق تجھ پر مہربانی کرتا ہوں. میرے بندے تو یہاں بھی سکون سے رہے گا اور آخرت میں بھی سکون سے رہے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام کی حیات طیبہ اٹھا کر دیکھو, انہوں نے کبھی کسی پر زیادتی نہیں کی. زیادتی کرنے والا بظاہر طاقتور اپنے آپ کو ثابت کر سکتا ہے, لیکن اس کے اندر کا ضمیر اگر زندہ ہے وہ اسے چین کی نیند سونے نہیں دے گا, کبھی نہیں سونے دے. تو بے چینی اور بے قراری پھیل رہی ہے, بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے. بھئی وہاں سے آواز آ رہی ہے, ذرا چپ کرا دیں. جن کو بات کرنی ہو پیچھے چلے جائیں, آرام سے جتنی بات کرنی ہو بات کریں. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و بارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. انگلینڈ میں میرے پاس ایک صاحب آئے, ان کو اولاد نہیں تھی لیکن دولت بہت تھی, بے پناہ دولت تھی. بے پناہ دولت تھی ان کے پاس.
مجھ سے ملے تو زاروں قطار رونے لگے، بہت روئے۔ مجھے حیرت ہوئی، میں نے کہا یہ سرمایہ دار آدمی ہے، اس کے بارے میں سنا ہے کہ دنیا بھر میں اس کا کاروبار پھیلا ہوا ہے، بنگلوز وغیرہ ہیں، یہ کیوں رو رہا ہے؟ میں سوچا شاید طبیعت وغیرہ خراب ہوگی۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت میں آپ کی گفتگو کو بہت پسند کرتا ہوں اور دل کو چھوتی ہے آپ کی باتیں، تو میں نے سوچا کچھ اپنے غم کو آپ سے شیئر کروں۔ میں نے کہا فرمائیے کیا بات؟ کہا حضرت میری طبیعت بہت بے چین رہتی ہے، اچھا نہیں لگتا مجھے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ایک کام کریں، اللہ نے آپ کو نوازا ہے، مکہ شریف اور مدینہ شریف آتے جاتے رہے آپ؟ بولے حضرت سال میں 3-4 مرتبہ جاتا ہوں، بس جب وہاں رہتا ہوں تو تھوڑا سا سکون ملتا ہے، پھر یہاں آتا ہوں تو طبیعت بے چین ہو جاتی ہے، سب کچھ ہے میرے پاس، سکون نہیں۔ میں نے بہت غور کیا، تو غور کرنے کے بعد میں نے ان سے ایک سوال پوچھا کہ آپ کو قرآن شریف پڑھنا آتا ہے؟ کہا حضرت یہ تو نہیں آتا مجھے۔ تو میں الٹرنیٹ سمجھ گیا کہ جب ان کو قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا تو ریموٹ لے کر بیٹھے رہتے ہوں گے، ٹی وی دیکھتے ہوں گے۔ بھئی ظاہر سی بات ہے، میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایگزامپل دوں، ہمارے مبلغین اور علماء بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد میں اگر کوئی بچہ یا کوئی نوجوان پہلے پہنچ گیا اور چٹائی ٹوٹی ہوئی ہے اور وہ پہنچنے کے بعد کانڈی سے اگر کھیل رہا ہے، ٹوٹی ہوئی چٹائی سے کھیل رہا ہے، آپ جا کر کے اس سے کہیں گے نا یار یہ کیا کر رہے ہو، مسجد کی چٹائی کو تم توڑ رہے ہو، مت کرو یہ، اس ٹائم پہ چھوڑ دے گا۔ پھر آپ کی توجہ ادھر ادھر ہوئی، پھر وہ کھیلنا شروع کر دے گا۔ تو الٹرنیٹ کیا ہے؟ آپ نے کہنا نہیں کہ چٹائی کا مت کرو، آپ ایک تسبیح لیں، اس کے ہاتھ میں دے دیجئے، اب وہ چٹائی سے کھیلے گا نہیں، وہ تسبیح پڑھتا رہے گا، سبحان اللہ، وہ تسبیح پڑھتا رہے گا۔ تو میں نے سوچا کہ اس کو کیا کیا جائے۔ میں نے ان سے پھر ایک سوال پوچھا، میں نے کہا میرے بھائی مجھے یہ بتائیے کہ جوتے، بہت غور سے سنیے گا، میں نے کہا جوتے اگر آپ سر پر رکھ کر کے گھومیں تو آپ کی طبیعت میں کیا فیلنگ ہوگی؟ تو بولے حضرت بے چین ہو جاؤں گا، جوتے سر میں رکھنے کے لیے تھوڑی، پیر میں پہننے کے لیے۔ میں نے کہا اچھا ٹوپی آپ پیر میں لے کر کے گھومیں تو؟ کہا طبیعت بے چین ہو جائے گی۔ میں نے کہا شرٹ کو پینٹ کی جگہ پر اور پینٹ کو شرٹ کی جگہ پر پہنے تو؟ کہا حضرت طبیعت بے چین ہو جائے گی۔ میں نے کہا ان شارٹ، اور یہ میرا پیغام ہر مذہب کے ماننے والوں کے لیے، شارٹ میں یہ سمجھ لو اللہ نے یہ جو پورا اسٹرکچر دیا ہے، پورا وجود، پورا جسم جو دیا ہے، اس جسم کے ایک ایک پارٹ کے یوز کا طریقہ بھی قرآن اور حدیث میں بتایا گیا، ہر پارٹ کا ریزن دیا گیا ہے۔ آنکھ کیا دیکھنے کے لیے ہے، زبان کیا بولنے کے لیے، ہاتھ کیا پکڑنے کے لیے ہے، پیر کس طرف لے کر چلنے کے لیے ہے، ہر ایک چیز کا ریزن بتا دیا گیا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اگر کوئی شخص اپنی آنکھ سے اپنی ماں کو دیکھے گا اسے بے چینی نہیں ہوگی، باپ کو دیکھے گا بے چینی نہیں ہوگی، قرآن کو دیکھے گا بے چینی نہیں ہوگی۔ سن لو، جس لیے پورا وجود دیا گیا، اگر اس پورے وجود کا استعمال قانون الہی کے مطابق کیا گیا بے چینی نہیں ہوگی، اور قانون الہی کے خلاف کیا گیا بے چینی ہو جائے گی۔ اب پتہ یہ چلا ٹوپی سر میں رکھنے کے لیے ہے اور جوتے پیر میں پہننے کے لیے ہے۔ جوتے کو سر پہ رکھو گے سکون نہیں مل سکتا، ٹوپی کو پیر میں رکھو گے سکون نہیں مل سکتا، آنکھوں سے گناہ کرو گے سکون نہیں ملے گا، ہاتھ سے کسی عورت کو چھیڑو گے سکون نہیں ملے گا، پیر سے برائی کے اڈے پہ جاؤ گے سکون نہیں ملے گا، کان سے گانے سنو گے سکون نہیں ملے گا۔ لیکن اگر تم نے کان سے اللہ کا کلام سنا تمہارے دل میں سکون طاری ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آج بالکل اپوزٹ ہم استعمال کر رہے ہیں، جس کام کے لیے کام دیا گیا وہ سنتے نہیں،
جس مقصد کے لیے آنکھ دی گئی اس کو دیکھتے نہیں. تو جب ہم اپنے وجود کا استعمال جن چیزوں سے روکا گیا ان چیزوں میں کریں گے سکون ختم ہو جائے گا. تو میں نے ان کو یہ ایگزامپل دیا اور میں نے کہا کہ آپ شاید ٹی وی زیادہ دیکھتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ تکلیف آپ کو ہے اور آپ بے چین ہیں. آپ ایک کام کریں، سب کچھ چھوڑیں اور کوشش کریں دن میں کچھ گھنٹے تلاوت قرآن مقدس سیکھ کر کے بعد میں تلاوت قرآن مقدس کریں، درود شریف کی کثرت کریں. اور بہت زیادہ نہیں پڑھ سکتے، توجہ چاہوں گا جو بات عرض کر رہا ہوں، بہت زیادہ عبادت نہیں کر سکتے تو گناہوں سے زیادہ بچو. شوگر کا پیشنٹ دوائی ٹائم پر نہ لے، لیکن اگر میٹھی چیز سے بچے نا تو شوگر کنٹرول میں رہے گی. بیسک اگر آپ پرہیز کریں گے، برائی سے بچیں گے تو آپ کی طبیعت کے اندر سکون رہے گا، آپ کی طبیعت میں اطمینان رہے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عالمی سطح پر جنرل ہیومنٹی کی اگر سچویشن دیکھی جائے تو سارے انسانوں کا پرابلم اس وقت یہ ہے کہ بے چین بے چین بے چین، بے قرار بے قرار بے قرار. اب آپ دیکھیں نا، بیوی گھر میں موجود ہے، چکر کہیں اور چلاتے ہیں، کہاں سے سکون ملے گا؟ کہاں سے سکون ملے گا؟ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ دوست کی ماں سے نرمی سے ملیں گے اور اپنی ماں کو جھڑکیں گے، سکون کہاں سے ملے گا؟ کہاں سے سکون ملے گا؟ خیر یہ گفتگو بڑی طویل ہو جائے گی، آئیے موضوع کی طرف میں آتا ہوں. تمہید کے طور پر میں نے یہ بات بتا دی، آپ اس کو اپنی لائف میں ہمیشہ ریئلائز کر سکتے ہیں کہ کبھی بھی نیکی کر کے سکون نہ ملے ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ یہ روح کی غذا ہے، یہ دل کی غذا ہے. پیٹ کی غذا کھانا پانی جس طریقے سے ہے، ایسے دل کی غذا بھی نیکی ہے. جب اس کو اس کی خوراک مل جاتی ہے اسے سکون مل جاتا ہے، اسے سکون مل جاتا ہے. کیا یہ بات سچ نہیں؟ کیا تھوڑی سی پریشانی آتی تو آدمی سوچتا ہے یار وہ جو گناہ کیا تھا یہ اس کی سزا ہے، فوراً گناہ یاد آتا ہے. تو بچاؤ اپنے آپ کو گناہوں سے. سلطان الہند کی زندگی دیکھیں نا آپ، غریب نواز علیہ الرحمہ کی حیات طیبہ دیکھیں، آپ کو معلوم ہے سلطان الہند غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے جادوگروں کو تیار کیا گیا کہ ان پر جادو کرو تاکہ یہ شکست کھا جائیں. بڑے بڑے جادوگر پہنچے جادو کا سارا ساز و سامان لے کر. جب دیکھا سلطان الہند کو پلٹ کر آ گئے اور پھر اپنے راجہ سے انہوں نے کہا کہ نہیں، ان پر جادو کا اثر نہیں ہوتا، اثر نہیں ہو سکتا، غور سے سنیں. تو پوچھا گیا کہ کیوں اثر نہیں ہو سکتا؟ کہا وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ان کی نگاہیں بڑی پاک ہیں، ان کی نگاہیں پاک ہیں، اس لیے ان پر جادو نہیں ہو سکتا. پہلے ان کی نگاہ کو گندی کرو، اس کے بعد جو ہے ان پر جادو کا اثر ہوگا. لڑکیوں کو بھیجا گیا، وہ گئیں، غریب نواز تلاوت کر رہے تھے اور وہ اپنے شباب کا مظاہرہ کرنے کے لیے پہنچی. لیکن سلطان الہند کی نظر قرآن شریف پڑھی تھی، نظر اٹھا کر ان بچیوں کو نہاتے ہوئے یا وہاں پر انہوں نے نظر نہیں اٹھائی. بچیاں آ گئی اور آ کر کے کہنے لگی کہ بھئی بہت مشکل، وہاں چپ رہے، وہاں بہت شور ہو رہا ہے، کون باتیں کر رہا ہے وہاں پر؟ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. شاید چھت پر باتیں کر رہے چلا چلا کر، ذرا وہاں چپ کرائیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو عرض یہ کر رہا تھا
بچی کو اور تیار کیا گیا اور اس سے کہا گیا کہ تم جا کر کے انہیں آواز دو، اپنی محبت میں گرفتار کرو۔ وہ بچی پہنچی بن سنور کر کے، ڈسٹینس پر تھی، غریب نواز تلاوت کر رہے تھے۔ اس بچی نے آواز دی، یا معین الدین۔ غریب نواز نے سنا اور سننے کے بعد میرے خواجہ نے اس لڑکی کی طرف نظر اٹھائے بغیر بس اتنا کہا لبیک یا بنتی، اور پھر اس کے بعد نظر اٹھائی، اللہ اکبر۔ وہ بچی قدموں میں گر گئی اور کہا یا خواجہ مجھے اپنی کنیز میں شامل فرما لیجئے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات یاد رکھیں کہ وجود جب پاکیزہ ہو، ہم اپنے آپ کو گناہوں سے اگر زیادہ سے زیادہ بچائیں تو بہت سارے پرابلمز کا سولیوشن ہمارا ہو سکتا ہے۔ لیکن آج پوزیشن یہ ہے کہ پورا وجود گناہوں کے دلدل میں ڈوب چکا، نگاہوں سے لے کر ہاتھ اور پیر سے لے کر کے دل، کانوں سے لے کر کے زبان، پورا وجود گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک خیال لوگوں کے ذہن میں یہ آ رہا ہے پوری دنیا میں کہ آخر کیا بات ہے کہ کلمہ پڑھنے والے دنیا بھر میں پریشان ہیں، قرآن کے ماننے والے پوری دنیا میں پریشان ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے پوری دنیا میں پریشان ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، جب کسی مومن کے اندر مومنانہ اوصاف پیدا ہو جائیں، اس مومن کو اللہ عز و جل اس مومن پر کرم کی نظر فرماتا ہے۔ اب قرآن مقدس میں میرے کریم نے مومنین کے اوصاف بیان فرمائے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ڈاکٹر اگر اس کے پاس ڈاکٹر کی ڈگری ہے اور وہ ڈاکٹر بن چکا ہے تو ڈاکٹر کی ڈگری اس کے پاس ہونے کی وجہ سے، اس کے پاس ڈاکٹر کی ڈگری ہونے کی وجہ سے اس کی عزت تو کی جائے گی، لیکن یہی ڈاکٹر اگر کسی لڑکی پیشنٹ کی حیثیت سے آئی اور اس کی آبرو پر ہاتھ ڈال دے تو پھر ڈگری نہیں دیکھی جائے گی، اس کی بدکرداری کی بنیاد پر اسے اٹھا کر کے پھینک دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ ہر شعبے کے سلسلے میں غور کر سکتے ہیں اور اس سلسلے میں سوچ سکتے ہیں، ڈگری بھلے انسان کے پاس ہو لیکن اس ڈگری کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اس ڈگری کے تقاضے ہوتے ہیں، اس ڈگری کی کچھ جو ہے وہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ جب اس ڈگری کی ریکوائرمنٹ کو انسان پوری کرے گا تب اس ڈگری کے اعتبار سے اسے عزت ملے گی۔ ہمیں اللہ نے ڈگری دی مومن کی اور ہمارا نام مسلمان رکھا، ہوا سماکم المسلمین کہہ کر، اللہ اکبر، ہمارا نام مسلمان ہے۔ لیکن ہم ذرا دیکھیں تو صحیح کہ اسلامی کردار ہماری زندگی میں ہے کیا؟ اسلامی اخلاق ہماری زندگی میں ہے کیا؟ اسلامی عادات ہماری زندگی میں ہے کیا؟ اسلامی اطوار ہماری زندگی میں ہے؟ آئیے میں قرآن کی روشنی میں سمجھاؤں۔ میرے کریم نے مومنین کے حوالے سے فرمایا کہ مومنین کون ہیں؟ اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جان سے زیادہ محبت کرتا ہو وہ مومن ہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن نے کہا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن وہی ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس کا دل لرزنے لگتا ہے، اس کا دل کانپنے لگتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کا نام لیا جائے تو دل کانپنے لگے، اللہ کا نام لیا جائے تو دل لرزنے لگے، اللہ کا نام لیا جائے تو دل میں اللہ کی خشیت پیدا ہو۔ اب اگر اسی آیت کریمہ کو سامنے رکھ کر اس وصف کے حوالے سے ہم مسلمانوں کی زندگی کا جائزہ لیں اور پھر پوچھنا چاہوں گا کہ مومن جو ہوتا ہے وہ تو اللہ کا نام سن کر کے ڈرنے لگتا ہے، اللہ کی خشیت اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ مجھے بتائیے آج کتنے مومن ایسے ہیں جو اللہ کا نام سن کر کے لرزتے ہیں، اللہ کا نام سن کر ڈرتے ہیں؟ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ آج کا مسلمان گناہ کر کے نہیں ڈر رہا، آج کا مسلمان پاپ کر کے نہیں ڈر رہا، آج کا مسلمان زنا کر کے نہیں ڈر رہا، آج کا مسلمان اللہ کی نافرمانی کر کے نہیں ڈر رہا۔ لیکن جب تاریخ کے اوراق الٹ کر کے دیکھتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ صحابہ کی زندگی ہو، تابعین کی زندگی ہو، اولیاء کاملین کی زندگی ہو، تو سب کی زندگی میں آپ دیکھیں گے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا تو ان
کی طبیعت کے اندر جو ہے وہ ایک عجیب کیفیت پیدا ہوتی، وہ لرزنے لگ جاتے، وہ ڈرنے لگ جاتے۔ میں آپ کو بتاؤں، میں نے جب صدیق اکبر کی حیات طیبہ پڑھی تو میری عقل دنگ رہ گئی۔ اللہ اکبر، سیدنا صدیق اکبر اللہ سے کتنا ڈرتے تھے۔ کون صدیق اکبر؟ جن کو پروردگار کے پیارے حبیب نے اپنا یار غار بھی بنایا اور یار مزار بھی بنایا۔ وہ صدیق اکبر جن کا مقام افضل البشر بعد الانبیاء ہے، لیکن اللہ سے کتنا ڈر رہے ہیں۔ انہیں پروردگار کے پیارے حبیب نے جنت کی بشارت تک عطا فرما دی، وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، خلفائے راشدین میں سے ہیں۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کیف حالی لیس لی خیر العمل، فرماتے میرا کیا حال ہوگا، میرے پاس تو کوئی نیکی نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کی ایک نیکی کو میرے مصطفیٰ نے فاروق اعظم کی زندگی کی ساری نیکیوں کے برابر فرمایا۔ ان کی سچویشن یہ ہے، ان کا حال یہ ہے، وہ نیکی کر کے رو رہے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، خشیت ربانی ان کے دل میں کتنی تھی۔ اللہ اکبر، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ، ان کی آنکھوں کے سامنے دو لکیریں بنی ہوئی تھی جو ان کے آنسو بہانے کی وجہ سے ان کے چہرے پر پڑ گئی تھی، اور وہ لرزتے تھے، وہ ڈرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کے تصور سے میں آپ کو بتاؤں، عید کا دن ہوتا ہے، ہر ایک نئے لباس کی فکر کرتا ہے، عید کا دن ہوتا ہے، ہر ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتا ہے، لیکن نیکی کر کے جو اللہ کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں ان کی سچویشن کیا ہے؟ سیدنا فاروق اعظم عید کے دن اپنا دروازہ بند کر کے گھر کا رو رہے ہیں، لوگ ملنے کے لیے پہنچے، دروازہ بند ہے۔ اللہ اکبر، بڑی مشکل سے جب فاروق اعظم نے دروازہ کھولا تو آنسوؤں کا سیلاب، آنسو ان کی آنکھوں سے جاری و ساری تھے۔ لوگوں نے کہا حضور آج کا دن تو عید کا ہے، آج تو مبارکباد پیش کرنے کا دن ہے، آج تو خوشی کا دن ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف الوعید، عید اس کی نہیں جس نے نئے کپڑے پہنے، عید تو اس کی ہے جو اللہ سے ڈر گیا، جو ڈرا اس کے لیے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ جب قبرستان جاتے تو قبر کے پاس پہنچ کر کے روتے اور فرماتے ایک دن ہمیں بھی یہاں آنا ہے، دنیا میں تو سب کے ساتھ رہنے کی عادت ہے، قبر کی تنہائی کیسے گزرے گی؟ ذرا سوچو آپ۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا محراب کے اندر رونا اور بلکنا ہم کو یاد آتا ہے۔ یہ صحابہ کی پوزیشن تھی جن کو جنت کا سرٹیفکیٹ مل چکا تھا۔ اے مسلمانوں، تو ان کی سچویشن کیا تھی؟ جو ان سے قریب ہو جاتا اس کی طبیعت کو قرار کی دولت نصیب ہو جایا کرتی تھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو مومن ہوتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، جو مومن ہوتے ہیں ان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، جو مومن ہوتے ہیں وہ گناہ سے دامن کو بچاتے ہیں، جو مومن ہوتے ہیں وہ اللہ کے خوف کے اندر لرزہ برندام ہوتے ہیں، وہ خشیت ربانی کے پیکر ہوتے ہیں، وہ ظاہر میں بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ باطن میں بھی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کی خشیت ان کے دل پر اتنی غالب رہتی ہے کہ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت فضیل بن عیاض کے حوالے سے موجود ہے کہ جب ان کے سامنے لفظ اللہ کہا جاتا تو بلکنے لگ جاتے۔ اور حضرت جنید بغدادی کی پوزیشن یہ تھی کہ جب مسجد 40 قدم کے فاصلے پر ہوتی تو آپ تھکنا بند کر دیتے اور کہتے تھے میں اس کریم کے دربار میں جا رہا ہوں جو سب سے بڑا پالنہار ہے، سب سے بڑا ہے اور پالنہار حقیقی ہے۔ یہ ڈر تھا
یہ بے چینی تھی. ان شارٹ اگر میں آپ کو بتاؤں، کوئی انسان بھوک کی وجہ سے بلک کر کے کسی کے سامنے روئے، توجہ چاہوں گا، بھوک کی وجہ سے بلک کر کسی کے سامنے روئے تو اس کو روتا دیکھ کر ہر بندہ یہی کہے گا اے اللہ ایسی حالت سے مجھے بچا لینا. بولیے کہے گا کہ نہیں؟ آپ کا جواب جیسا چاہیے ویسا نہیں مل رہا. کہے گا نہیں؟ رو رہا ہے، بھوک سے بلک کر کسی سے روٹی مانگ رہا ہے، بچی کی شادی کے لیے جہیز کے انتظام کے لیے بلک کر کے کسی سے جہیز کے پیسے مانگ رہا ہے، بیمار ہے کسی کے پاس اپنی علاج کے لیے پیسے مانگ رہا ہے. اس کی حالت کو دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اس کے جیسی حالت میری بنا. لیکن خدا کی قسم اگر کوئی شخص مسجد میں چلا گیا اور کسی بندے کو ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں رو کر دعا کرتے دیکھ لے تو پھر کہے گا اے اللہ اس کے جیسا سلیقہ مجھے بھی عطا فرما دے، اس کے جیسا سلیقہ مجھے بھی عطا فرما. حضور کی جالی مبارک کے سامنے کوئی رو رہا ہو، اسے روتا دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہے گا ایسا رونا مجھے نصیب نہ ہو، بلکہ کہے گا اے اللہ اس کے جیسا تڑپنا مجھے بھی عطا فرما دے. پتہ یہ چلا اے رسول اعظم کے دیوانوں، یہ بات ذہن میں محفوظ کر لو، جتنا تم قدرت سے قریب ہو جاؤ گے اتنا تمہارے قلب کو سکون کی دولت نصیب ہو جائے گی. 3 گھنٹے پکچر دیکھنے کے بعد چہرے کی ہوائیاں اڑ جاتی ہیں اور آدمی ٹک ٹکی باندھ کے پورا پکچر دیکھ لیتا ہے اور اس کے بعد نکلتا ہے تو چہرہ اتنا اترا ہوا اور کالا کالا سا ہو جاتا ہے، تھکان اتارتا نظر آتا ہے. لیکن اللہ اکبر، اگر پترے کی مسجد ہے اور پنکھا بھی نہیں ہے اور دھوپ کا موسم، دھوپ کا جو ہے گرمی کا موسم ہے، اور ایسی مسجد میں اگر وہ چلا گیا 15 منٹ جا کر کے وہ نماز ادا کر کے نکلتا ہے تو چہرے پر نور بھی نظر آتا ہے اور زندگی میں سکون بھی نظر آتا ہے. آپ ذرا سوچو 3 گھنٹے وہاں پر پکچر دیکھنے میں نیند نہیں آتی اور امام صاحب جمعہ خطبہ دیتے ہیں تو آپ جھپکیاں لینا شروع کر دیتے ہو. یہ کون سی چیز ہے جو آپ کو فوراً نیند کی آغوش میں لے جاتی ہے؟ یہ وہ سکون ہے جو قدرت کے ذکر میں اللہ نے رکھا ہے. سبحان اللہ. اللہ سے ڈرو، اس کے ڈر کو دل میں جگا دو، اس کے ڈر کو دل میں جگا دو، اس کے خوف کو دل میں جگا دو. تو پہلا وصف قرآن نے بیان کیا اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. وجلت کے حوالے سے مفسرین فرماتے ہیں جس طریقے سے کسی کو کرنٹ لگتا ہے اور آدمی چونک جاتا ہے، اسی طریقے سے جب کسی مومن کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے تو اسی موقع پر اس پر کپکپی طاری ہو جائے. یہ اصل میں صحیح مومن کی علامت ہے. کل تک مسلمان کی پوزیشن یہ تھی، آج سے 20 سال پیچھے ایمان دیکھ لیجئے کتنا مسلمانوں کے اندر موجود تھا الحمدللہ کہ اگر ٹی وی دیکھ رہا ہو اذان کی آواز آئے فوراً بند، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فوراً بند. اب والیوم سلو کرتے ہیں، منظر دیکھتے رہتے ہیں. جس قوم کا دل خوف خدا سے اتنا خالی ہو جائے پھر وہ قوم چوہے سے بھی ڈرا کرتی ہے، چوہے سے بھی ڈرا کرتی ہے. اللہ کے ڈر کو دل میں جگا دو، ظاہر میں بھی اس سے ڈرو، باطن میں بھی اس سے ڈرو. جب اس کا ڈر غالب ہو جائے گا نا تو پھر کہیں گناہ کرنے کا خیال نہیں آئے گا. قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں؟ اللہ اکبر، کوئی دیکھنے والا نہیں. چھپ کر کے گناہ کرنے والا یہ سوچتا ہے کہ ماں نہیں دیکھ رہی، باپ نہیں دیکھ رہا. ارے جو تمہاری پکار کو گھر کی 4 دیواری میں سن لیتا ہے وہ تمہاری گھر کی 4 دیواری کے گناہ کو بھی جانتا ہے، جانتا ہے. وہ اس سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں.
قلت وقت کی بنیاد پر اسی وصف کے سلسلے میں تفصیلی گفتگو کرنے کی بجائے آئیے دوسرے وصف کی طرف آتا ہوں. دوسرا بیان کیا گیا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. جب ان پر آیات کی تلاوت ہوتی ہے تو ان کا ایمان جوش مارنے لگتا ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں، کیفیت گھٹتی بڑھتی ہے، اس کو ذہن میں رکھیں. تو ایمان جوش مارنے لگتا. مومن قرآن سنے گا تو سنتے ہی اس کے ایمان کے اندر جوال، اس کے ایمان میں جولانی آ جائے گی، اسے خوشی محسوس ہوگی. اب کیا پوزیشن ہے؟ کب مولانا پڑھنا ختم کریں اور سکون ملے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم پوری دنیا میں ذلیل کیوں ہیں. جس قوم کا مزاج ایسا ہو کہ 2 گھنٹے تک غزلیں، قوالیاں، گانے سننے کے اندر اسے ہچکچاہٹ نہ ہو، 10 منٹ قرآن سننے کی بات آئے تو اس کی طبیعت جو ہے گھبرانے لگ جائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں اسے اپنے ایمان کا احتساب کرنا چاہیے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہی وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر آج پوری دنیا کے اندر ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ تیسرا وصف. اور وہ اپنے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. مومن کا اللہ پر کامل بھروسہ ہوتا ہے. سلطان الہند کی حیات طیبہ دیکھو، کتنا بھروسہ تھا. جو کہہ دیتے تھے مولا وہی کر دیتا تھا. کیوں بھئی آپ مجھے بتائیں، آج ہمارا بیٹا ہماری بات نہیں سنتا، آج ہماری بیٹی ہماری بات نہیں سنتی، آج ہماری بیوی ہماری بات نہیں سنتی، آج نواسے ہماری بات نہیں سنتے، پوتے بات نہیں سنتے، شاگرد بات نہیں سنتے، مرید بات نہیں سنتے. لیکن یا خواجہ میں حیران ہوں، زمین آپ کی بات سن رہی ہے. آپ جیسا کہتے ہیں زمین ویسا کر رہی ہے. زمین کو کہہ دیا اونٹ کو پکڑ لو تو زمین نے پکڑ لیا. آپ اگر پانی سے کہہ دیں کہ ایک پیالے کے اندر آ جا تو پورا آنا ساگر ایک پیالے میں آ گیا. پانی آپ کی بات مان رہا ہو. کھڑاؤں کو آپ نے اٹھا کر کے پھینکا تو وہ مارنے کا کام کر رہی ہے. یا خواجہ یہ ساری چیزیں کیسی ہیں؟ ایک ہی جواب ملے گا، ایک ہی جواب. تم خدا اور اس کے رسول کی مانو، سب تمہاری مانیں گے. سبحان اللہ. سب تمہاری. اب آج کے باپ کی پوزیشن یہ کہ نماز کا وقت ہوگا، بیٹا ذرا تو نماز پڑھ کے آ، کیا کر رہا ہے، جا جلد نماز پڑھ کر کے آ. وہ خود بیٹھ کے پکچر دیکھیں گے. دروازے پر کوئی پیمنٹ لینے والے آیا، بیٹا ذرا بول دے ابا گھر پہ نہیں ہے. کیسے بات مانے، کیسے مانے گا؟ مجھے بتائیے نا، آپ کو کبھی اس نے دیکھا کہ رات کو آپ اٹھ کر کے تہجد پڑھ رہے ہیں؟ کبھی آپ کے بچے نے آپ کو دیکھا کہ آپ رات کو اٹھ کر اللہ کو منا رہے ہیں؟ یہ چیزیں تو بچوں نے دیکھی نہیں. تو کہاں سے بچوں کے اندر یہ چیزیں آئیں؟ کہاں سے یہ جذبہ پیدا ہوگا؟ مومن بے سر و سامانی میں بھی اللہ پر ایسا بھروسہ کرتا ہے کہ چرند و پرند بھی ویسا بھروسہ نہیں کرتے. اس لیے کہ ایک پرندہ صبح گھر سے نکلتا ہے، آپ دیکھیے نا، اللہ اکبر، ہمارے تو گھر ہوتے ہیں، 2-4 مہینے کا اسٹاک بھی چاول کا گھر میں رہتا ہے. ایک چھوٹا سا پرندہ بیچارے کا نہ گھر ہے نہ کوئی چاول دانے کا اسٹاک ہے، لیکن رب پر کتنا بھروسہ کہ خالی گھر ہے بلکہ بغیر گھر کا ہے. وہ نکل جاتا ہے اور رات کو آتا ہے تو پیٹ بھر کر کے آ جاتا ہے. سبحان اللہ. ایک جملہ مجھے یاد آ گیا، ایک بڑا پیارا جملہ یاد آ گیا. اللہ اکبر. ہم اگر رات کو سوئیں اور کنارے پر باؤنڈری بنی ہوئی نہ ہو، کسی چھت پر سوئیں، باؤنڈری بنی ہوئی نہ ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چھت پر سونے سے منع فرمایا ہے. بچے کو سلائیں جس کی باؤنڈری بنی ہوئی نہ ہو، حضور نے منع فرمایا ہے. اس طرح بچوں کو بھی نہیں سلانا چاہیے. تو ہم کیا کرتے ہیں، باؤنڈری والے
چھت پر سوتے ہیں یا جس چھت کے اوپر باؤنڈری ہو اس کا خیال کرتے ہیں. لیکن اب آپ دیکھیں نا کروٹیں لیتے رہتے ہیں, کبھی کبھی بستر سے بھی آدمی گر جاتا ہے, بستر سے بھی آدمی گر جاتا ہے. لیکن آپ ذرا سوچو, ذرا غور کرو, غور کرو. میں تو حیران ہوں. ایک پرندے کو دیکھو, ہلکی پھلکی ڈال پر بیٹھا ہوا ہے, لیکن رب پر اتنا بھروسہ کہ وہاں ڈال پہ بیٹھے بیٹھے سو جاتا ہے, گرنے کا خطرہ نہیں. ایک پرندے کو, وہ ٹہنی پر ہے, آپ نے دیکھا ہوگا پرندہ ٹہنی پر ایسے ہی بیٹھا ہے, سو گیا, اسے گرنے کا خطرہ نہیں. اے پرندے تیری قسمت پر قربان کہ تجھے اپنے کریم پر کتنا بھروسہ ہے. تو جو پروردگار اپنی مخلوق میں سے پرندے کو ٹہنی سے گرنے نہ دے بھروسہ کرنے کی وجہ سے, وہ پروردگار اپنے بندے کو کیسے گرنے دے گا جب وہ اپنے رب پر کامل بھروسہ کر لیتے. سبحان اللہ. بھروسہ کمزور ہے. ہمیں تو سب پر بھروسہ ہے. العیاذ باللہ, اللہ عز و جل پر جیسا بھروسہ ہونا چاہیے ویسا بھروسہ نہیں رہ گیا. تو مومن جو ہوتے ہیں نا, انہیں اللہ پر کامل بھروسہ ہوتا ہے, کامل یقین ہوتا ہے. اور کیسا یقین, اب آپ دیکھیں نا, وہ قادر مطلق ماں کے بچے میں پرورش پانے والے بچے کو وہاں روزی عطا کرتا ہے, وہاں روزی عطا کرتا ہے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں بچے ہوں گے تو خرچہ کیسے نکالیں گے, اور پھر اس کے بعد 2 بچے پر اکتفا کر لیتے ہیں, یا پھر یہ کہتے ہیں کہ زیادہ بچے ہوں گے تو تعلیم کا انتظام. قرآن کہتا ہے نحن نرزقہم وإیاکم, ہم ان کو بھی روزی دیں گے اور تم کو بھی روزی ہم ہی تو دیتے ہیں. ارے بندے تجھے روزی دینے والا کون ہے؟ ہم ہی تو تجھے روزی دینے والے ہیں. تو تیسری چیز, اللہ پر کامل بھروسہ جو مومن ہوتا ہے وہ رکھتا ہے. چوتھی چیز, نماز قائم کرتے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ, نماز قائم کرتے ہیں. اب نماز کے حوالے سے میں تفصیل کیا بتاؤں, اب سب جانتے ہیں کہ نماز ہر مومن پر, عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے, تو نماز کی پابندی کرنی چاہیے. پانچویں چیز, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور ہم ان کو جو روزی دیتے ہیں, ہم نے جو ان کو روزی دی, اس روزی کو وہ ہمارے نام پر خرچ کرتے ہیں. یہ کتنا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. آج میں اسٹڈی کر رہا تھا تو بہت ساری چیزیں اس کے حوالے سے مجھے جاننے کو ملی, لیکن میں اس وقت اس پر گفتگو نہیں کروں گا. مختصراً یہ عرض کروں گا کہ قرآن میں آپ دیکھیں گے جا بجا یہ آیا ہے, ہم نے روزی دی, ہم نے روزی دی, ہم نے روزی دی. تو کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میری ہوشیاری ہے, نہیں, یہ اس کی عقل کے استعمال کا طریقہ اللہ نے اسے عطا ضرور فرما دیا, لیکن روزی دینے والی ذات خدا کی ہے, خدا کی. اور یہاں یہ بھی بتا دوں کہ دنیا کو دکھانے کے لیے آدمی ضرورت سے زیادہ جب خرچ کرتا ہے تو بے چین ہو جاتا ہے, اور اپنی بساط کے مطابق جب شادی میں خرچ کرتا ہے تو اسے ٹینشن نہیں ہوتا, ٹینشن نہیں ہوتا. اب جب یہ 5 چیزیں اس کے اندر پیدا ہو گئی تو اب قرآن نے کہا اولئک ھم المؤمنون حقا, اب یہ مومن, پکا مومن یہی ہے. اب اس کے بعد اس کی شان بیان کی جائے, لہم درجات عند ربہم, ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجے ہیں. درجہ ایک درجہ نہیں بتایا, درجات, ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات ہیں اور مغفرت ہے, اور ان کے لیے رزق کریم ہے. تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں, ہمیں
قرآن کے آئینے میں اپنے وجود کو دیکھنا چاہیے. کوئی ہمیں کہہ دے کہ تم اتنے اچھے ہو، اس سے کام نہیں چلتا ہے. ہم اپنے آپ کو قرآن کے سامنے رکھیں اور پھر قرآن ہمارے بارے میں کیا کہہ رہا ہے اس کو دیکھیں. اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اولیاء اپنے وجود کو جاننے کے لیے کسی اور طرف توجہ نہیں دیتے تھے. وہ قرآن کو سامنے رکھتے اور پھر اپنے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے اور تلاش کرتے کہ وہ کہاں ہے. اس لیے کہ قرآن میں ہے، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر موجود ہے. تو وہ جانتے تھے کہ قرآن میں انسانوں کی جو مختلف قسمیں بیان کی گئی ہیں، ان قسموں میں ہم کون سے انسان کے اندر ہیں. جب وہ اس طریقے سے دیکھ لیتے، جہاں جہاں مسٹیک ہوتی وہاں کریکشن کرتے اور اس کے بعد اپنے وجود کو سنوارنے کی کوشش کرتے. آج میرا پیغام آپ تمامی حضرات کو ان شارٹ یہی ہے کہ سلطان الہند کو چٹائی پر نیند آ جاتی تھی. سلطان الہند رات جاگتے تھے پھر بھی کمزور نہیں ہوتے تھے. سلطان الہند کسی پر نگاہ ڈال دیں تو اس کی زندگی بدل جاتی تھی. سلطان الہند زمین پر تھے تب بھی نوازتے تھے اور آج مزار میں بھی رہ کر نواز رہے ہیں. سلطان الہند کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہ پڑی کہ میں اللہ کی محبت میں گرفتار ہوں، بلکہ وہ ایسے اللہ کے حبیب تھے کہ جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو جلی حروف میں ان کی پیشانی پہ لکھا تھا ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کے حبیب ہے، اللہ کی محبت میں اس دنیا سے کچھ کر گئے. تو یہ ساری چیزیں یاد رکھیں، گناہوں سے بچنا اور اپنے اندر مومنانہ شان پیدا کرنا، مومنانہ اوصاف پیدا کرنا. اور میرا یہ جملہ زندگی بھر کے لیے ذہن میں محفوظ کر لو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت، عظیم سنت، اس پر صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، قیامت تک جتنے اولیاء پیدا ہوتے رہیں گے سب اس عظیم سنت کے پیکر آپ کو نظر آئیں گے کہ اللہ نے ان کو بہت طاقت عطا فرمائی، لیکن خدا کی قسم انہوں نے اپنی طاقت کبھی کمزور کو گرانے کے لیے نہیں، ہر کمزور کو اٹھانے کے لیے استعمال کیا. یہ جملہ میرا ذہن کے اندر رکھیں. حضور کو اتنی طاقت اللہ نے دی کہ اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیا، انگلی سے پانی کے چشمے جاری کر دیے. لیکن خدا کی قسم میرے آقا نے ہر گرتے کو اٹھایا ہے، صحابہ نے ہر گرتے کو اٹھایا ہے، تابعین نے ہر گرتے کو اٹھایا ہے، اولیاء کاملین نے ہر گرتے کو اٹھایا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ عز و جل اگر قوت و طاقت عطا فرمائے تو کبھی کسی کمزور پر زیادتی نہ کریں، ہمیشہ ہر کمزور کو اٹھانے کی کوشش کریں. ہمارے لیے آئیڈیل نبی سے رسول اعظم ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں. انہی کو آئیڈیل بنا کر ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے. اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کے صدقہ و طفیل ہمیں اپنی زندگی کو سنوارنے کی توفیق نصیب فرمائے اور پوری دنیا کے انسان کو اور مسلمانوں کو اللہ سکون کی دولت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. میں گزارش کروں گا کہ آپ تمامی حضرات سنی دعوت اسلامی سے وابستہ ہوں اور سنی دعوت اسلامی کے مبلغین سے میں گزارش کروں گا ہر ایک کے ساتھ پیار، محبت و سلوک کے ساتھ مل کر کے ان کی زندگی سے خرابیوں کو نکال کر اچھائیوں کو داخل کرنے کی کوشش کریں. اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.